إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی، عظمت، عزت و جلال اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اللہ رب العزت کے خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، قہار ہے، رب العالمین ہے، وہی سب کچھ اختیار رکھتا ہے، ہم سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ساری بادشاہت، ساری زمین، ساری کائنات اسی کے ہاتھ میں ہی، وہ جو حکم دیتا ہے وہی چلتا ہے، اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ درود و سلامتی ہو آپ کے ہمارے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید للمرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائی، زندگی میں جینے کا طریقہ سلیقہ سکھایا۔ معزز اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین نے مجھ پر اور آپ پر زندگی میں بے شمار انعامات کیا ہے، بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، علم کی شکل میں، دولت کی شکل میں، گھر بار کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، والدین کی شکل میں، عزت کی شکل میں، خاندان کی شکل میں، اس طرح بہت ساری ایسے نعمتیں ہیں اللہ ہمیں نوازا ہے، قسم سے ہم اسے گننا چاہیں گن نہیں سکتے۔ اللہ نے کہا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے لوگوں تم اللہ کی نعمت کو گننا چاہو گن نہیں سکتے۔ اصل میں انسان ان نعمت کو پا کر اگر ناقدری کرے تو وہ نعمت اس کے پاس زیادہ دن تک باقی نہیں رہتی، اللہ ان نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ جب تک تم رب کی نعمت کو صحیح استعمال کرو گے اور اس کی قدر کرو گے، وہ نعمت تمہارے پاس بہت زیادہ دن تک باقی رہے گی، نہ صرف تمہارے پاس بلکہ تمہارے بعد تمہاری اولاد میں بھی منتقل ہو جائے گی۔ لیکن اگر تم نے نعمت کی ناقدری کی، وہ نعمت تمہارے پاس زیادہ دن تک باقی نہیں رہے گی، بلکہ وہ نعمت تم سے چھین لی جائے گی، دوسروں کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی سے ہم دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ نعمت کے چھن جانے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ حقیقت میں ایک انسان شروع ہی سے اس کے پاس کوئی چیز نہ ہو، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن نعمت دے کر نعمت چھین لی جائے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ شروع ہی سے غربت ہو تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں، لیکن دولت دے کر دولت چھین لی جائے تو اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ شروع ہی سے آدمی بیمار ہو تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں، لیکن صحت مند زندگی دے کر اچانک بیماری آ گئی، صحت چھین لی گئی تو اس کے لیے بڑا ہی مشکل دور ہوتا ہے جب اس کی زندگی میں نعمت دے کر نعمت چھین لی جاتی ہے۔ تو نعمت کی قدر کرنا یہ مومن کی ذمہ داری ہے، اگر نعمت کی قدر کریں گے اللہ نعمت کو باقی رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، ساری دنیا کی نعمت میں سے اگر ہم دیکھیں تو بہت بہت بڑی نعمت اگر ہے تو ہدایت کی نعمت ہے، اسلام کی نعمت ہے، حق کی نعمت ہے، دین کی نعمت ہے۔ قسم سے ایک انسان جسے ایک دنیا کی کوئی نعمت نہیں ملی، لیکن اگر اسے ہدایت کی نعمت مل گئی تو انسان بہت بڑا عزت والا ہے اللہ کے نزدیک۔ ایک آدمی بڑا مالدار ہے، دولت ہے، عہدہ ہے، بینک بیلنس ہے، پراپرٹی ہے، سب کچھ اس کے پاس موجود ہے، لیکن ہدایت کی نعمت نہیں۔ ایک دوسرا شخص غریب ہے، گمنام ہے، محتاج ہے، اس کے پاس کوئی دولت نہیں، وہ گمنام ہے اور اس کی کوئی پہچانت نہیں، لیکن اسے اللہ نے ہدایت کی نعمت سے نوازا ہے، عقیدہ توحید کی نعمت اس کے پاس ہے۔ ان دونوں کو اگر کمپیر کریں گے تو وہ آدمی جو غربت میں مبتلا ہے لیکن اسے ہدایت کی نعمت ملی ہے تو وہ آدمی بڑا ہی قابل رشک ہے، اللہ کے نزدیک ریسپیکٹڈ ہے، وہ معزز ہے اور مکرم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی جو ظاہری نعمتیں ہیں اس کی بس ٹیمپرری ویلیڈیٹی ہے، چند سالوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے اس کی اہمیت ہے، اس کے بعد اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ صحت ایک حد تک ہی آپ کو ساتھ دے گی، اس کے بعد صحت ختم ہو جائے گی۔ یہ زندگی 60 سال، 70 سال، 50 سال، 80 سال، بس اس کے بعد یہ زندگی بھی ختم ہو جانے والی ہے۔ یہ دولت، یہ پراپرٹی، ایک بینک بیلنس زیادہ دن باقی نہیں رہے گی، جب تک ہم ہیں اس وقت تک ہی باقی رہے گی یہ دولت۔ ہم چلے جائیں گے تو یہ دولت وراثت میں منتقل ہو کے اولاد میں تقسیم ہو جائے گی۔ تو زندگی میں جتنی ہم نعمت
پا رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، یہ بس ٹیمپرری ویلیڈی ہے اس کی، لیکن سبحان اللہ ہدایت کی نعمت، سبحان اللہ اس کی ویلیڈی اتنی دور تک ہے، اتنی ماشاءاللہ اہمیت کی حامل ہدایت، نہ صرف دنیا میں بلکہ قبر میں بھی، حشر میں بھی، اور جنت تک بھی لے جانے والی نعمت ہدایت کی نعمت۔ اسی لیے جنتی جنت جانے کے بعد کہیں گے وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، کہیں گے جنتی ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس اللہ نے ہمیں یہ ہدایت کے ذریعے جنت تک پہنچایا، جنت تک پہنچانے کا راستہ بھی اللہ نے آسان کیا۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہیں دیتا، اگر اللہ تعالی ہمیں اسلام کی دولت سے نہیں نوازتا، حقیقت میں ہم لوگ یہ جنت تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہدایت کی نعمت سے ہم لوگ پہنچے ہیں، جنتی اس بات کا اعتراف کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے حق کی پہچان دی ہے، بدعت اور سنت میں فرق کرنے کا آپ کے پاس صلاحیت ہے، کیا شرک ہے کیا توحید ہے آپ کو معلوم ہے، کیا کفر ہے کیا صحیح ہے آپ کو معلوم ہے، حق کیا ہے باطل کیا ہے آپ کو معلوم ہے، سمجھ لو کہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے آپ کے پاس۔ دنیا میں ہزاروں مذاہب ہیں، ہزاروں فرقے ہیں، جو ہر فرقہ کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں، ہر مذہب والے کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں۔ ان لاکھوں کروڑوں ملین لوگوں میں اللہ نے آپ کو اسلام کی نعمت سے نوازا ہے، ہدایت کی دولت سے نوازا ہے۔ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ یہ کوئی پیسے سے خریدنے والی چیز نہیں ہے دولت، یہ کوئی صلاحیت سے اور محنت سے حاصل کی جانے والی چیز نہیں ہے۔ ہدایت کی نعمت یہ اللہ کا خاص تحفہ ہے، خاص انعام ہے جو اپنے بندوں پر نوازتا ہے۔ تو اتنے کروڑوں لوگ فی الوقت دنیا میں اتنے لوگ ہیں، اس میں جتنے لوگ گمراہ ہیں ان گمراہ لوگوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت اسلام کی نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا، ہمارے والدین کو مسلمان بنایا، ہمارے خاندان والوں کو مسلمان بنایا، ہمیں مسلم گھرانے پیدا کیا۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ نہ کرے اگر کافر گھر میں ہماری پیدائش ہوتی تو سوچ کر دیکھو کہ ہم کس حالت میں ہوتے۔ اگر ایک مشرک گھر میں ہماری پیدائش ہوتی، اللہ حفاظت کرنا، ہم بھی ان لوگوں کی طرح مورتیوں کے پیچھے، اسٹیچو کے پیچھے پڑھ کر اپنی آخرت برباد کر رہے ہوتے۔ لیکن ہمیں اللہ نے عقیدت توحید سے نوازا ہے، ہمیں اس بات پر فخر ہے، ہمیں اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس اللہ نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ میں اپنی محنت سے اور اپنی کوششوں سے یہ ہدایت کی نعمت پا لیا، اور اسے معمولی نہ سمجھو، اسے کوئی معمولی نہ سمجھو کہ میں ایسے ہی مجھے مل گئی، ہمارے ابا مسلمان تھے میں بھی مسلمان ہوں، ہمارے امی مسلمان تھے میں مسلمان ہوں، یہ مجھے مل گئی۔ نہیں، غلط سوچ ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک نعمت ہے، ایک نور، ایک روشنی ہے، اس کی حفاظت کرنا میرے اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور یہ ہدایت انبیاء کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انبیاء علیہ السلام بھی اس سے عاجز ہیں۔ قرآن نے صاف کہہ دیا، جب ابو طالب سکرات میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج بک، اے چچا ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لو، میں قیامت دن تمہارے پاس، اللہ کے پاس تمہارے لیے سفارش کروں گا۔ بازو میں ابو جہل جیسے بڑے بڑے دشمن تھے، انہوں نے کہا کہ ابو طالب کیا مرتے مرتے عبد المطلب کی دین کو چھوڑ کر مرے گا؟ تو فوراً دیکھنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ابو طالب، پھر کہا اے چچا ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لو، میں قیامت میں سفارش کروں گا۔ تین مرتبہ سمجھانے کے باوجود بھی ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانے، بلکہ ان دشمنوں کی بات سن کر اسلام سے محروم ہو گئے، کفر کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ نبی کو بڑی تکلیف ہوئی، اللہ نے آیت نازل کر دی انک لا تہدی من احببت، اے محمد یاد رکھو بے شک آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا ہدایت تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ فذکر انما انت مذکر، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، بتانا ہے، اور ہدایت دینا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف تبلیغ کریں گے، سمجھائیں گے جنت کا راستہ ہے، جہنم کا راستہ ہے، یہ حق کا راستہ ہے، باطل کا راستہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی ہدایت پر چلانے والا ہے۔ اور یاد رکھو اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کی تڑپ رکھتا ہے، طلب رکھتا ہے۔ جس کے اندر ہدایت کی تڑپ نہیں ہے، طلب نہیں ہے، اللہ ہدایت بھی نہیں دیتا۔
اور حقیقت میں جس کے اندر تڑپ ہے نہ صرف اسلام کی بلکہ اگر گمراہ شخص بے نمازی اگر نمازی بننے کی تڑپ رکھتا ہے اللہ اسے ضرور نمازی بناتا ہے. ایک گمراہ انسان وہ سیدھے راستے پر آنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور سیدھے راستے پر لاتا ہے. شرط یہ ہے کہ اپنے دل میں تڑپ رکھے اور محسوس کرے کہ میں بدلوں, اپنے آپ کو چینج کروں. اللہ بھی راستہ نکالتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ نے کہا جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں, ہمارے دین کے معاملے میں کوشش کرتے ہیں, ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. تو یاد رکھنا کہ جن لوگوں کو ہدایت نہیں ملی تو مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر ہدایت حاصل کرنے کی تڑپ نہیں ہے, ان کے اندر ہدایت پانے کی خواہش نہیں ہے. تو اللہ انہی کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کی تڑپ رکھتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ ہم دیکھتے ہیں مکے میں, نبی کے پڑوس میں, نبی کے آس پاس میں, نبی کے خاندان میں کتنے بڑے بڑے دشمن تھے, انہیں ہدایت نصیب نہیں ہوئی. ابو جہل کو ہدایت نصیب نہیں, ابو لہب کو ہدایت نصیب نہیں, یہ عتبہ شیبہ جیسے بڑے بڑے دشمنوں کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی. جبکہ ہم دیکھتے ہیں یہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ جن کو ہدایت نصیب ہوئی, یہ صہیب رومی رضی اللہ عنہ جن کو ہدایت نصیب ہوئی, یہ عمار رضی اللہ عنہ جن کو ہدایت نصیب ہوئی, یہ یاسر رضی اللہ عنہ جن کو ہدایت نصیب ہوئی. کتنی مثالیں ہیں. نبی کے پڑوس میں رہ کر ابو لہب کو ہدایت نصیب نہیں, اور ایران میں رہنے والے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو ہدایت نصیب ہو جاتی ہے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. مکے سے ایران کتنا دور, کتنا لمبا فاصلہ. ایران میں رہنے والے حضرت سلمان کو رضی اللہ عنہ کو ہدایت نصیب ہوئی, جبکہ مکے میں رہنے والے نبی کے ساتھ رہنے والوں کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا, کیسے ان کو ہدایت ملی. بڑی عجیب داستان ہے جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہدایت دیا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں, بہت بڑی نعمت ہے. اللہ ہمیں سلیکٹ کر لیا ہے, جیسا کہ حضرت سلمان فارسی کے واقعے سے بات معلوم ہوتی ہے. حضرت سلمان فارسی اصفہان کے علاقے میں رہنے والے, ایران کا ایک علاقہ, جن کا باپ آگ کا پجاری تھا, آگ کی پوجا کرتے تھے ایران والے لوگ اس وقت. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے والد نے کہا اپنے یعنی حضرت سلمان سے کہا کہ جا کے بازار سے کچھ چیزیں لے کر آؤ. حضرت سلمان کہتے ہیں کہ میں بازار گیا اور میں وہاں پر دیکھا ایک چرچ میں کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے. ان کی عبادت مجھے بڑی اچھی لگی. میں نے اپنے ابا سے کہا ابا جان یہ لوگ جو چرچ میں عبادت کر رہے ہیں ان کی عبادت بڑی اچھی لگی ہے, ہم جس کی پوجا کر رہے ہیں آگ کی پجاری بنے بیٹھے ہیں, اس سے بہتر ان کا مذہب ہے. تو ان کے باپ نے کہا کہ اپنے کام سے کام رکھ, جس دین پر تم ہو آگ کے پجاری بن کر تم بیٹھے ہو یہ تمہارے لیے بہترین دین ہے. لیکن پھر بھی بار بار پوچھنے لگے تو باپ ناراض ہو کے انہیں زنجیر میں جکڑ کے لاک کر دیتا ہے. حضرت سلمان فارسی پریشان ہوئے, ان کے دل میں تڑپ تھی کہ نہیں مجھے اس مذہب کو اپنانا ہے اور ان لوگوں کے پاس جا کر بیٹھنا ہے. وہ پسند آ گئے انہیں, یہاں تک کہ انہیں بات معلوم ہوئی کہ سیریا کے کچھ لوگ اس جگہ پر آئے ہوئے ہیں. تو انہوں نے فوراً ڈیسائیڈ کر لیا کہ ان کے پاس جا کر ملوں گا. تو کسی بھی طریقے سے دروازہ توڑ کر, زنجیر توڑ کر, وہاں سے نکل کر ان لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جو سیریا سے جو لوگ ایران آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ برائے کرم مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤ. سب کے سب کرسچن تھے یہ سیریا سے آنے والے. کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤ. تو ان کو لے لیا اپنے ساتھ, یہاں تک کہ سیریا کو پہنچ جاتے ہیں حضرت سلمان فارسی گھر سے نکل کر. وہاں پر ایک فادر ہے چرچ میں, اس کی نگرانی میں رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ فادر میں تمہاری نگرانی میں رہنا چاہتا ہوں, پوپ جسے کہتے ہیں کرسچنوں کے نزدیک, میں تمہاری خدمت کرنا چاہتا ہوں, میں دین سیکھنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے تم میرے ساتھ رہو. لیکن انہوں نے دیکھا کہ وہ جو پوپ تھا لوگوں کو صدقہ و خیرات پر ابھارتا تھا, لیکن وہ لوگوں کے مال کو ہڑپ کرتا تھا. یہاں تک کہ اس نے سونے جواہرات جتنے بھی تھے سب کے سب کرسی کے نیچے دفن کر دیے تھے. لوگوں کے نزدیک اس کی بڑی عزت تھی اس پوپ کی, لیکن حضرت سلمان فارسی نے اس کی کرتوت کو جانتے تھے. جب وہ انتقال ہو گیا تو لوگ بہت افسوس کرنے لگے, اتنا اچھا انسان چلا گیا. حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ نہیں, جس شخص کی تم تعریف کر رہے ہو بہت فراڈ انسان ہے. میں جانتا ہوں کہ اس نے پبلک کے کتنے پیسے کرسی کے نیچے دفنائے ہیں. یہاں تک کہ جب کھدائی ہوئی تو بہت سے زیورات صدقہ و خیرات کے جو وصول کیے تھے اس نے دفن کر دیے تھے.
لوگوں کو غصہ آیا، یہاں تک کہ اس کی لاش کو انہوں نے سولی پر چڑھائی مرنے کے بعد بھی۔ اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد ایک دوسرے فادر کے پاس گیا، دوسرے چرچ کو، وہاں اس کی خدمت میں رہا یہاں تک کہ وہ انتقال کے قریب ہوا۔ میں نے کہا کہ برائے کرم مجھے کوئی ایسا شخص بتا دو جو میں اس کی نگرانی میں رہوں، تو اس شخص نے کہا کہ تم ایک کام کرو، تم موصول چلے جاؤ، وہاں پر ایک فادر ہے، اس کے پاس تم جا کر دین سیکھ سکتے ہو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہاں سے نکل کر موصول پہنچ جاتے ہیں، ایک اور الگ بستی، وہاں پر پہنچ کر اس فادر کے پاس اس کی نگرانی میں رہتے ہیں، تربیت میں رہتے ہیں، لیکن کچھ مہینوں کے بعد اس کی وفات بھی قریب آ جاتی ہے، وہ انتقال قریب ہو جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ آپ اس دنیا سے جا رہے ہو، مجھے برائے کرم کوئی ایسا شخص بتا دیجئے میں اس کے پاس تربیت پاؤں۔ تو اس نے کہا ایک کام کرو، یہاں سے دور ایک علاقہ ہے نصیبین، وہاں پر چلے جاؤ، وہاں پر ایک پوپ ہے، اس کی نگرانی میں رہو۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ موصول سے نکل کر نصیبین چلے جاتے ہیں، وہاں اس کی نگرانی میں رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ چند دنوں کے بعد وہ بھی موت کے قریب ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ برائے کرم مجھے کوئی ایسا شخص بتا دیجئے جو میں اس کی نگرانی میں رہوں۔ اس نے کہا کہ یہاں سے ایک دور علاقہ ہے اموریہ، اس بستی میں چلے جاؤ، وہاں ایک پوپ ہے، بڑا اچھا انسان ہے، وہ آپ کی نگرانی کرے گا اور آپ کی تربیت کرے گا۔ حضرت سلمان فارسی نے اس کی وفات کے بعد اموریہ چلے جاتے ہیں، وہاں اس کی نگرانی میں رہتے ہیں۔ چند مہینے گزرے تو وہ بھی موت کے قریب ہو جاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ برائے کرم مجھے ضرور رہنمائی کیجیے، میں بہت طلبگار ہوں ہدایت کا، میرے دل کو تسلی ملنی ہے، میں صحیح انفارمیشن حاصل کرنا چاہتا ہوں، حق کیا ہے جاننا چاہتا ہوں، اس لیے آپ مجھے رہنمائی کیجیے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو فی الوقت جتنے بھی فادر ہیں، جتنے بھی پوپ ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ نیک ہوں، سب کے سب بگڑ چکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جو ہماری کتابوں میں جو نبی کے علامتیں بتائی گئی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا وقت آ چکا ہے، وہ عرب کی زمین میں جو نبی آنے والا ہے اس کی نشانی قریب آ چکی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ تم عرب کو چلے جاؤ، اس نبی کو پاؤ اور اس نبی کے پر ایمان لاؤ، یہی میری نصیحت ہے۔ علامت یہ ہے کہ وہ نبی صدقہ نہیں کھائیں گے، اور دوسری بات وہ ہدیہ قبول کریں گے، اور تیسری بات ان کے پیٹ میں ایک مہر نبوت، نبی ہونے کی نشانی ہوگی۔ یہ تین علامت سے آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہو۔ تو وہ کہہ کر وہ انتقال ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس اموریہ میں عرب کا ایک قافلہ آتا ہے، عرب کے تاجر لوگ آتے ہیں، تو حضرت سلمان فضل نے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ عرب کو لے کر جاؤ۔ ان تاجروں نے قبول کر لیا، ٹھیک ہے ہم لے کر جاتے ہیں، آپ اتنی رقم دے دو۔ سلمان فضل نے اتنی رقم دے دی، یہاں تک کہ انہوں نے کیا کیا، عرب کے تاجروں نے ان کو غلام بنا کے عرب کے بازار میں بیچ دیا۔ بیچ دیا کسے بیچا؟ ایک یہودی کے ہاتھ میں بیچ دیا۔ یہاں تک کہ اللہ اکبر، لمبی داستان ہے، دیکھو ایران سے ہوتے ہوتے حضرت سلمان فضل عرب میں داخل ہو جاتے ہیں، ایک یہودی اسے خریدتا ہے، حضرت سلمان فضل کو خرید لیتا ہے، یہاں تک کہ مدینے کا ایک یہودی اس علاقے کو پہنچتا ہے جس علاقے میں وہ یہودی جس نے سلمان فارسی خریدا تھا وہاں پر جاتا ہے، اس کا جو چچا لگتا ہے، تو مدینے کا یہودی آ کر پوچھنے لگا یہ کون شخص ہے؟ تو اس یہودی نے کہا کہ یہ شخص ہے جس کو میں نے بازار سے خریدا ہے، غلام ہے۔ تو کہا کہ اگر تم چاہو تو اس کو رکھ لو، تمہاری خدمت کرے گا۔ کہا ٹھیک ہے میں اپنے باغ کے لیے استعمال کر لوں گا۔ تو وہ مدینے کا یہودی حضرت سلمان فارسی کو لے کر یہاں تک کہ مدینہ آ جاتا ہے۔ مدینہ پہنچ کر اس نے مدینے میں ایک باغ میں خدمت کرنے کے لیے اسے حضرت سلمان فارسی کو لگا دیتا ہے۔ حضرت سلمان فضل کھجور کے جو باغ تھے اس کو پانی دینا اور اس کی مرمت کرنا ان کی ذمہ داری تھی۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ وہ اوپر کھجور توڑ رہے تھے، نیچے دو لوگ بات کر رہے تھے یہودی کہ مدینے میں ایک شخص اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ فوراً سنے انہوں نے، تعجب ہوا، ارے ایسا لگتا ہے کہ جو فادر جو مجھے کہا تھا کہ ایک نبی آنے والا شاید وہی ہوگا۔ یہاں تک کہ حضرت سلمان فضل اللہ نے اپنے آقا سے کہا کہ آقا مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس نبی کو دیکھنا چاہتا ہوں جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو اس نے بہت خطرناک تمانچہ مارا، اپنے کام سے کام رکھ، تیری جو ذمہ داری وہ ذمہ داری قبول کر، ادھر ادھر مت بھٹک۔ لیکن حضرت سلمان فضل کو پھر بھی تڑپ تھی کہ میں ان سے ضرور مل کر رہوں گا۔
یہاں تک کہ انہوں نے کھجور لے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے چلے مدینے کے بازار میں، یہاں تک کہ لوگوں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہیں۔ حضرت سلمان فارسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور کھجور پیش کرتے ہیں کہ آپ کے لیے صدقہ ہے۔ نبی نے کہا کہ میں صدقہ قبول نہیں کرتا۔ پھر دوسرے دن سلمان فارسی کھجور لاتے ہیں اور پیش کرتے ہیں، کہا کہ تمہارے لیے تحفہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تحفے کو قبول کر لیا، اور اس کے بعد حضرت سلمان فارسی یقین ہو گیا، صدقہ نہیں لیتے اور ہدیہ قبول کرتے۔ ایک تیسری علامت جاننی تھی کہ وہ پیٹھ میں نبوت کی نشان تھی۔ حضرت سلمان فارسی پیچھے پیچھے جانے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ میری پیٹھ میں جو نشان دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہٹا دی، وہ دیکھ کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آنکھوں سے ان کے آنسو ٹپک پڑتے ہیں، نبی سے لپٹ لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول، یہ آپ کو تلاش کرنے کے لیے، اس ہدایت کو پانے کے لیے میں اتنی تکلیفیں جھیلا تھا، اتنی مشقتیں اٹھایا تھا۔ پوری داستان حضرت سلمان فارسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سارے صحابہ کو جمع کیا، سلمان تمہارا پورا واقعہ ذکر کرو۔ بار بار یہ سلمان فارسی اپنا واقعہ سناتے تھے۔ بتانا مقصد یہ ہے، اتنی لمبی داستان بخاری مسلم کی حدیث ہے، ایک دیکھ سکتے ہیں اس واقعے میں ایران میں رہنے والے سلمان فارسی کتنی لمبی مشقت کے بعد، لمبے سفر کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب کیا، اسلام کی دولت سے، ہدایت کی نعمت سے اللہ انہیں نوازا۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس شخص کو ہدایت دیتا ہے جس کے اندر ہدایت کی تڑپ ہے، طلب ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن جو آدمی سدھرنا ہی نہیں چاہتا، بدلنا ہی نہیں چاہتا، اللہ بھی اسے نہیں بدلتا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ نے کہا اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ قوم والے اپنے حالت کو نہ بدلے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خود اپنے آپ کے بدلنے کا، اپنے آپ میں تبدیلی ہے تو اللہ بھی تبدیل کرے گا۔ سدھرنا ہی نہیں چاہتے، بدلنا ہی نہیں چاہتے تو اللہ کہاں سے بدلے گا، اللہ کہاں سے ہدایت دے گا؟ تو بتانا مقصد ہے میرے بھائیوں کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہدایت نبی بھی نہیں دے سکتے۔ اگر نبی کے اختیار میں ہدایت دینے کا ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے والد کو جہنم سے بچا سکتے تھے، لیکن بچا نہ سکے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو جہنم سے بچا سکتے تھے، لیکن بچا نہ سکے۔ نوح علیہ السلام اپنی بیوی کو، اپنے بیٹے کو جہنم سے بچا سکتے تھے، لیکن بچا نہیں سکے، اس لیے کہ ان کے بارے میں قرآن میں بات بتا دی گئی، یہ سب جہنم جانے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد جہنم جانے والے ہیں، نوح علیہ السلام کا بیٹا، ان کی بیوی جہنم جانے والی ہے۔ یہ سب کتنی مثالیں ہی ہیں، دیکھ کر ہمیں معلوم ہوتی ہے ہدایت بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے سلیکٹڈ بندے ہی وہ لوگ جنہیں ہدایت ملی ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ ہم اس ہدایت کی حفاظت کریں، اللہ کے واسطے ضائع نہ کریں۔ جیسے دیگر نعمتوں کی ناقدری کریں گے تو یہ نعمت چھین لی جاتی ہے، ہدایت کی اگر نعمت کی ناقدری کریں گے تو ہدایت کی نعمت بھی چھین لی جائے گی۔ ہم کتنے حق پر ہیں ہم نہیں بول سکتے، لیکن اگر ہم بیکار کی چیزوں میں پڑیں گے، کیا باطل ہے وہ جاننے کی کوشش کرنے میں پڑ جائیں گے، آج کے اس فتنے کے دور میں ضرور ہدایت کو کھو بیٹھیں گے۔ بالکل آج کے دور میں یہ میسج یہ ہے کہ آج سوشل میڈیا میں جتنے بھی میڈیا ہیں اس کے ذریعے سے دین کے نام سے جو کچھ بھی بولتے ہیں ہم لوگ اسے سن لیتے ہیں، جو بھی لمبی لمبی تقریریں کرنے لگے، جو بھی قرآن حدیث کا نام لے کر اپنا چینل چلانے کے لیے جو کچھ کہہ دیتا ہے اسے فوراً قبول کر لیتے ہیں، اور معلوم نہیں ہوتا کہ وہ بولنے والا کیا بولتا ہے، کیا واقعتاً حق بات بولتا ہے، کیا واقعتاً وہ ہدایت کی بات بولتا ہے، یہ نہیں دیکھتے، فوراً اسے قبول کر لیتے ہیں۔ اگر ایسی حالت ہے تو تمہارے پاس جو ہدایت ہے بہت جلد چلی بھی جا سکتی ہے۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ میں تو بہت کچھ نالج رکھتا ہوں، میں فرق کر لوں گا، میں بہت بڑا جینیس پرسن ہوں، مجھے سب کچھ معلوم ہے، یہ سمجھ کر ایسے ایسے ویب سائٹ میں جائیں گے، ایسے ایسے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ایسے ویڈیوز دیکھیں گے جو گمراہ فرقے لوگ ہیں، گمراہی میں ڈالنے والے لوگ ہیں، تو حقیقت میں یاد رکھو کہ آپ بہت جلد گمراہی میں جانے والے ہیں۔ آج یہ ہو رہا ہے، میجورٹی نوجوانوں کی ایسی ہے جو انٹرنیٹ کے ذریعے سے، ویب سائٹ کے ذریعے سے دین حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنی عقل کو دخل دے کر ہدایت کی نعمت سے محروم ہو رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں، سلف صالحین کی روشنی میں صحیح منہج، صحیح عقیدہ، صحیح دین عطا فرمایا ہے، اسی پر اکتفا کر کے زندگی گزار لو، ورنہ ہر چیز کو جھانک کر دے کوشش کریں گے، یہ سمجھیں گے میں سب کچھ جان لیتا ہوں، میں اسے معلوم کر کے رہوں گا۔ اللہ کے لیے غلطی نہ کرو۔ اللہ نے بھی یہی کہا
وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ اے لوگوں، جب تم دیکھو ایسے لوگوں کو جو دین میں اللہ کی آیت میں بے جا باتیں کر رہے ہیں، غلط سلط باتیں کر رہے ہیں، اللہ کے واسطے ان کے پاس نہ بیٹھو، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ان کے ساتھ نہ رہو، مطلب یہ ہے کہ ان کے محفل میں نہ بیٹھو، ان کے بیانات نہ سنو جو آپ کو غلط راستے پر ڈالنے والے ہیں۔ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ ماشاءاللہ ہدایت پر تھے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ آج بدعت و خرافات کے کام کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہدایت کی نعمت ان سے چھین لی گئی ہے۔ جو کل تک حق پر تھے آج گمراہی کے راستے میں پڑ چکے ہیں، مطلب یہ کہ اللہ نے ان سے ہدایت چھین لی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان راوی ہیں، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب ایسے فتنے آئیں گے کھڑا ہونے والا بیٹھنے والے سے بہتر ہے، اور کہا کہ ایسے فتنے آئیں گے جیسے حصیر کی کاڑیاں جیسے نکل پڑتے ہیں ایک نکالنے سے، ویسے فتنے ٹوٹ پڑیں گے۔ فرمایا جو آدمی اس فتنے کو قبول کر لے گا اس کے دل میں ایک سیاہ دھبا لگا دیا جاتا ہے۔ جو آدمی ایسے گمراہ باتوں سے غلط چیزوں سے دور رہے گا اس کے دل میں سفید دھبا لگا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ دور ہو جاتا ہے اس فتنے سے، تو نبی فرماتے ہیں اس کا دل اتنا سفید ہو جاتا ہے پھر دوبارہ وہ فتنے میں نہیں جا سکتا، کبھی وہ ہدایت کی نعمت سے محروم نہیں ہو سکتا، پوری زندگی اللہ تعالیٰ اس ہدایت پر رکھے گا۔ لیکن جو آدمی ہدایت قبول کر اس گمراہی کو قبول کر لیتا ہے اور ہر چیز میں جھانک کر دیکھتا ہے، اس فتنے کو سامنے کرنے کے نام سے پورے کو قبول کر لیتا ہے، اس کا دل اتنا سیاہ ہو جاتا ہے، نبی اگزامپل دیتے ہیں جیسا الٹا لوٹا ہے، لوٹے کو الٹا کر دیا جائے، اس میں جو پانی ہے سب خالی ہو کر لوٹا خالی ہو جائے گا۔ نبی کہتے ہیں اس کا دل کو الٹ دیا جاتا ہے، مطلب یہ کہ اس ہدایت کو چھین لی جاتی ہے۔ تو میں اور آپ اس دور میں جی رہے ہیں جہاں پر اللہ حفاظت کرنا مرتد ہو رہے ہیں، لوگ اسلام کو کھو بیٹھ رہے ہیں۔ سچ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یصبح مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، صبح مومن ہوگا شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام مومن ہوگا صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ حقیقت میں ایسی چیزیں ہی ہم لوگ نہیں دیکھتے کہ کون کیا بول رہا ہے، کون سا شخص بول رہا ہے، جو بھی بولے اسے قبول کر لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں یہ حق ہے۔ اللہ کے واسطے یہ غلطی نہ کرو، یہ غلطی آپ کو زندگی میں بہت ستائے گی، موت کے وقت بہت افسوس کریں گے ہم نے کتنی بڑی غلطی کر دی، کاش کہ اگر ہم حق پر جو اللہ ہمیں حق دیا تھا، ہدایت دیا تھا، اس پر اکتفا کر لیتے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ تو اسی لیے اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا، اے اللہ جب تک تو رکھ ہدایت پر رکھ، اگر ہماری روح نکلے تو اللہ ہدایت کی حالت میں روح نکال لے، اسلام پر رکھ، عقیدہ توحید میں رکھ، اللہ فتنوں سے گمراہ راستوں سے اللہ تو میری حفاظت فرما، یہ دعا کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ نے بھی یہ دعا رکھ دی، اہدنا الصراط المستقیم، ہر نماز میں فرض سنت نفل ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے راستے پر ہمیں چلانا۔ شیطان بڑا مکار ہے، بڑا عیار ہے، اس کی پوری کوشش ہے جتنا ہو سکے میں میجارٹی کروڑوں لوگوں کو اپنے ساتھ جہنم لے کر جاؤں، اس کی کوشش ہے۔ قیامت قریب آنے والی ہے، جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی شیطان بھی اپنی زور بہت زیادہ لگائے گا، گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ ایسے میں اس فتنے کے دور میں بہت محتاط رہیے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، ہدایت کی حفاظت کیجئے، اپنے نسلوں کی ایمان کی حفاظت کیجئے، اپنے بچوں کی ہدایت کی حفاظت کیجئے۔ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، دعا کرتے رہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے تیرے دین پر میرے دل کو مضبوط رکھ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل کو مت پھیرنا۔ وہب لنا من لدنک رحمہ، اللہ تو اپنی طرف سے خاص رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، بے شک تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ ہدایت الحمدللہ اگر ہم کو ملی ہے اسلام کی شکل میں، دین کی شکل میں ملی ہے تو اس کو حفاظت کرو، ہر قسم کے فتنے سے، آفات سے، گمراہ راستوں سے خود کو بچائے رکھو، اور اللہ سے دعا کرتے رہو، اللہ جب تک تو مجھے اس دنیا میں رکھ، اسلام کی حالت میں رکھ، ایمان کی حالت میں رکھ، موت بھی آئے تو ایمان کی حالت میں آئے، اسلام کی حالت میں آئے۔ خود اللہ کا حکم ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم مت مرو مگر اسلام کی حالت میں مرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اللہ مجھے اسلام کی موت دے اللہ، اور مرنے کے بعد مجھے نیک لوگوں سے ملا دے۔
ہمیشہ دعا کرنا اللہ مجھے کلمہ نصیب فرما موت کے وقت. جس طرح میں عقیدت توحید میں دنیا میں ہوں موت تک بھی ایسے ہی رہوں، بلکہ جانے سے پہلے بھی دنیا سے میری زبان میں کلمہ لا الہ الا اللہ جاری فرمائے، کیونکہ نبی نے خوشخبری سنائی من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ موت کے وقت لا الہ الا اللہ ہو وہ آدمی جنت میں جانے والا ہے. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالی ہم تمام کو جو نعمت ملی ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جب تک ہمیں دنیا میں رکھے، اسلام کی حالت میں رکھے، عقید توحید پر رکھے، ایمان پر رکھے، ہدایت پر رکھے، اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے مسلم قوموں کی حفاظت فرمائے. جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، ظالموں کے ظلم سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. خصوصاً اس ماحول میں، اس بھارت کے اس ماحول میں اللہ رب العالمین دشمنوں کی چال کو، مکر کو ناکام کرے. اس ہندوستان میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین خوشحال زندگی عطا فرمائے. اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائے، حاسدین کے حسد سے، مکر کرنے والوں کے مکر سے، سازش کرنے والوں کی سازش سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك برفع برب